آپ کے لیے چلیں گے بنگلہ دیش، جہاں ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے۔ الیکشن ہو چکے ہیں، ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور اب ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ اعزاز سید ڈھاکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اعزاز سے بات کریں گے۔ اعزاز، جس جماعت کے یا جس اتحاد کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، جس میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہے، BNP ہے، ان کے حوالے سے آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کی جماعت اسلامی کے رہنما سے بھی بات ہوئی اور آپ کی BNP کے رہنما سے بھی بات ہوئی۔ نیشنل سٹیزن پارٹی کے نوجوانوں سے آپ کی بات ہوئی ہے کیا؟ ان کے کیا خیالات ہیں؟ جی، نیشنل سٹیزن پارٹی کے جو سربراہ ہیں ناہید اسلام ان کا نام ہے، وہ ڈھاکہ سے ایک حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ ذاتی طور پہ مرکزی رہنما اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے جماعت اسلامی کی حمایت کر رکھی ہے، وہ جماعت اسلامی کی سربراہی میں جو الائنس ہے وہ اس میں شامل ہے، کیونکہ ان کے پاس نئی جماعت تھی، 1 سال پہلے یہ جماعت بنی ہے، ان کے پاس کینڈیڈیٹس کا مسئلہ تھا، جماعت کی آرگنائزیشن کا مسئلہ تھا، تو ان کے پاس اتنے زیادہ کینڈیڈیٹس نہیں تھے۔ انہوں نے جب الائنس آیا تو انہوں نے BNP کی بجائے جماعت اسلامی کو چوز کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ویسے اوورآل آپ یہ بتائیے گا، جو ٹرانزیشن ہم نے دیکھی ہے نوجوانوں کے ہاتھوں آنے والی، اس دفعہ نوجوانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور جو ووٹ کاسٹ کر رہی ہے، آپ کی بات ہوئی وہاں کے نوجوانوں سے، کتنے پر امید ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے، یہ جو تبدیلی ہے، یہ دیر پا ثابت ہوگی؟ جی، بنگلہ دیش کے نوجوان جو ہیں ایک بڑا بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اس لیے کہ جو 1 جولائی 2024 میں تحریک چلی تھی، جو موومنٹ چلی تھی، اسے بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے اور طلبہ اور طالبات نے لیڈ کیا تھا، اور 36 دن تک یہ تحریک چلی، 1 جولائی سے 5 اگست تک، جس دن حسینہ واجد گئیں۔ اب موجودہ جو الیکشن ہے اس میں 45 لاکھ سے زائد نوجوان ووٹرز کو شامل کیا گیا ہے، اور اس لیے ان کا ایک اہم رول ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ ووٹنگ سسٹم میں کوئی بڑا میسو ڈیسائسو رول ہوگا تو وہ میسو ڈیسائسو نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آنے والی، وہی صورتحال رہے گی۔ اب تک کے نتائج کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایگزٹ پولز ہوتے ہیں جو امید دلاتے ہیں کہ کس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ وہاں ایگزٹ پولز یا اس طرح کا کوئی سسٹم ہو جو بتا سکے کہ کس طرف کا رجحان زیادہ ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو پورا پولنگ عمل ہے پرامن طریقے سے ختم ہو گیا۔ کوئی اکا دکا واقعات آئے لا اینڈ آرڈر کے، پرامن طریقے سے ختم ہو گیا، لوگوں کی بڑی تعداد آئی جنہوں نے ووٹ ڈالا۔ اب جو بہت ساری بات ہو رہی ہے کہ کون جیتے گا، جو بات آپ بھی کر رہے ہیں کہ ویو کس طرف ہے، دیکھیے پڑھا لکھا جو بنگال سے تعلق رکھنے والا ہے، متمول ہے، وہ BNP کی بات کرتا ہے، جو کہ غریب ہے وہ جماعت اسلامی کی بات کرتا ہے، لیکن غریبوں میں بھی BNP کی حمایت ہے اور امیروں میں بھی تھوڑی بہت حمایت جماعت اسلامی کی ہے۔ تو جو ویو چل رہی ہے وہ تو BNP کی چل رہی ہے، لیکن اپ سیٹ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اپ سیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ دور دراز علاقے ہیں، 299 کانسٹیچوئنسیز ہیں، اور اگر اپ سیٹ ہو گیا تو جماعت اسلامی آئے گی، اور اگر جماعت اسلامی نہیں بھی آتی تو جماعت اسلامی ایک مضبوط اپوزیشن ضرور بنے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعزاز، اپنا بہت خیال رکھیے، ہم گاہے گاہے آپ کی طرف آتے رہیں گے اور آپ سے اپڈیٹ لیں۔ جس طرح کی صورتحال ہمیں بنگلہ دیش سے آگاہ کر رہے تھے اعزاز سید، بتا رہے تھے کہ الیکشن کا عمل یعنی کہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے، نتائج جلد متوقع ہیں۔ جیو نیوز اپنے ناظرین کو اس حوالے سے گاہے گاہے آگاہ کرتا رہے گا۔